رات کی اہمیت اور دو باتیں. آج کی رات بڑا سے بڑا مجرم بخشا جاتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر. سرکار نے فرمایا کہ ہاں کچھ ایسے بدنصیب ہیں جو آج کی رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. اگر وہ اپنے گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ وہ آج کی رات میں بخشے نہیں جاتے. فرمایا قاطع رحمن، یعنی جو بغیر کسی عذر شرعی کے مسلمانوں کے رشتوں کو توڑواتا رہے گا، ان کے دلوں میں برائی ڈالے گا، بغیر کسی عذر شرعی کے جو رشتوں کو توڑے گا توڑوائے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا. فرمایا عاق الوالدین، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ کو ایذائیں دے رہا ہے، وہ بھی آج کی رات میں بخشا نہیں جاتا. اور فرمایا بدکاری، زناکاری میں مبتلا رہنے والا، یہ بھی بخشا نہیں جاتا. جغل خور، یہ بھی نہیں بخشا جاتا. اور بھی سرکار نے چند لوگوں کے نام بتائے، لیکن آخر میں فرمایا کہ ہاں اگر اس رات کے آنے سے پہلے یہ سب کے سب سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، واقعی جسے توبہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا. دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے، توبہ کا سچا شعور عطا فرمائے. اور ایک مسئلے کی بات ذہن میں اور رکھ لیں کہ یوں تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہر بندے کا حال، یعنی ساری چیز جتنا قیامت تک ہوگا سب لکھا ہوا ہے. کس کی موت کب آئے گی، کس کی پیدائش کب ہے، کس کے کیا معاملات، دنیا کے جتنے حالات ہیں. لیکن حدیث پاک میں آیا کہ یہ شب رات کی جو 15ویں رات ہے، جب یہ آتی ہے تو آج کی رات میں وہ فرشتے جو دنیا کا کام، دنیا کا نظام چلانے پر مقرر ہیں، مثلا کسی فرشتے کے ذمے پانی برسانا، کسی کے ذمے ہوا چلانا، کسی کے ذمے روزی بانٹنا، کسی کے ذمے روح قبض کرنا، یعنی جتنا دنیا میں یہ کاروبار ہے، رب تعالیٰ کی جانب سے ہر معاملے پر فرشتے مقرر ہیں. تو یوں تو سب کچھ قیامت تک جو ہوگا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لیکن جب شب رات کی یہ 15ویں رات آتی ہے تو ہر فرشتے کو اس شب رات سے لے کر اور آئندہ شب رات آنے تک سال بھر میں جتنا کام کرنا ہے، قدرت کی جانب سے لوح محفوظ سے نقل کر کے اس کی فہرست فرشتوں کو عطا ہوتی ہے کہ تمہیں اتنی ہوا چلانی، تمہیں اتنا پانی برسانا، تمہیں اتنا رزق بانٹنا، تمہیں اتنی روحیں قبض کرنی، تمہیں یہ کرنا ہے. اور اسی فہرست کے مطابق ہر فرشتہ سال بھر اپنے کام کو انجام دیتا ہے. تو علماء اور صوفیاء نے فرمایا کہ میں آج کی رات میں جہاں عبادت کر رہے ہو، درود و سلام پڑھ رہے ہو، وقفے وقفے سے دعا بھی مانگتے رہو. کبھی رزق میں برکت کی دعا مانگو، کبھی عمر میں برکت کی دعا مانگو،
بلاؤں سے نجات کی دعا مانگو. ممکن ہے عمر میں کمی ہو، دعا قبول ہو، عمر بڑھا دی جائے. رزق میں فہرست میں کمی ہو، دعا قبول ہو، رزق بڑھا دیا جائے. عبادت بھی کرتے رہو اور رب کے حضور اپنی حاجتیں پیش کر کے دعائیں بھی مانگتے رہو. کب رب تبارک و تعالی کا کرم ہو جائے ہماری آپ کی عقلیں سوچ نہیں سکتی. اور پھر علماء اور صوفیہ نے فرمایا درود شریف پڑھنے میں 10-5 منٹ کہ میری گفتگو ہوگی. فرمایا دیکھو بس 2 باتیں 2-3 باتیں عرض کر کے 10-15 منٹ میں بات پوری کر دوں. صوفیاء نے بڑے ادب کی تعلیم دی. فرمایا دیکھو چاہے سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگو، ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے دعا مانگو، چاہے بیٹھ کر جس انداز پر. تو فرمایا صرف اپنے ہی لیے دعا نہ مانگنا کہ بس اپنے ہی لیے یا اہل و عیال کے لیے. فرمایا دیکھو اپنے لیے بھی مانگو، اہل و عیال کے لیے بھی مانگو، پڑوسیوں کے لیے بھی مانگو، اور افضل یہ ہے کہ آخر میں جملہ امت محمدی کے لیے دعا مانگتے رہو. مغفرت کی، رزق میں برکت کی، عمر میں برکت کی، بلاؤں سے حفاظت کی. اگر تمہارا یہ طریقہ ہے تو جو دوسرے کے کام آتا ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، جب ہم دوسروں کا بھلا سوچیں گے سچے دل سے، اس سے پہلے ہمارا بھلا ہو جاتا.